السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اصحاب پر۔ معزز سامعین اکرام، آج انشاءاللہ تعالیٰ سورہ نساء کی آیت نمبر 127 سے کلاس رہے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھنے، اس پر غور و فکر کرنے اور ایمان لا کر کے اس پہ عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اے اللہ، ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے۔ اے اللہ، تو ہمیں شیطان کے مکر و فریب سے بچا لے کہ وہ ہمیں تیرے دین سے دور کر دے، تیرے کلام سے دور کر دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور بار بار رحم فرمانے والا۔ لفظی ترجمے کے اوپر غور کریں۔ لفظی ترجمہ والا پارہ نکال لیجئے، سورہ نساء آیت نمبر 127۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ، اور وہ فتویٰ مانگتے ہیں آپ سے، یعنی شرعی احکام مانگتے ہیں آپ سے، فی النساء، عورتوں کے بارے میں، نساء کے بارے میں۔ اور سورہ نساء یعنی عورت کے نام سے اس سورہ کا نام رکھا گیا۔ تو عورتوں کے بارے میں آپ سے شرعی احکام مانگتے۔ قل اللہ، کہہ دیجئے کہ اللہ، یفتیکم، فتویٰ دیتا ہے تمہیں، یعنی شرعی احکام بتاتا ہے تمہیں، فیہن، ان کے معاملے میں، خواتین کے معاملے میں، عورتوں کے معاملے میں، بیوی کے معاملے میں، یا عام عورتوں کے بارے میں تمہارے لیے اللہ رب العزت شرعی احکام بیان فرماتا۔ وما، اور جو، یتلا، پڑھا جاتا ہے، علیکم، تم پر، فی الکتابی، کتاب میں، فی یتام النساء، یتیم لڑکیوں کے بارے میں، لاتی، وہ جو انہیں نہیں تم دیتے انہیں، یعنی وہ لڑکیاں جو یتیم ہیں اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، تمہیں ایسا لگتا ہے، اور تم ان کا مہر نہیں دیتے ہو یا انہیں نان و نفقہ نہیں دیتے ہو، تم دیتے انہیں ما، جو کتبہ، لکھا گیا، یعنی اللہ رب العزت کی طرف سے جو طے کیا گیا کہ اس کا نان و نفقہ بھی قبول کرنا ہے اور اسے مہر بھی دینا۔ لہن، ان کے لیے جو کتاب میں لکھا گیا ہے۔ وترغبون، اور تم رغبت رکھتے ہو، ان کے، تنکحوہن، تم نکاح کر لو ان سے، مطلب یتیم لڑکیوں کا مہر نہ دینا اور ان کے حقوق کا پاس و لحاظ نہ رکھنا، اور اس کے بعد تم یہ گمان رکھتے ہو کہ ان سے نکاح کر لو۔ یہاں تک تو وہ خواتین جو یتیم ہیں ان کے تعلق سے احکام بتائے گئے۔ اب یہاں سے بچوں کے تعلق سے، اور کمزور، من الولدان، بچوں میں سے، وان، مطلب کمزور بچے، اور ویسے بھی دیکھتے ہیں ہم بچے کمزور ہوتے ہیں، اور وہ بچے جس کے ماں باپ نہ ہو وہ اور زیادہ کمزور ہو جاتے، جس کے ماں باپ ہیں کم سے کم وہ رو کر کے اپنی ماں کی توجہ اپنے طرف کر لیتے، لیکن وہ بچے جو یتیم ہو اور کسی کی کفالت میں ہو ان کا تو کوئی بھی نہیں، تو اللہ رب العزت نے ان کے اوپر توجہ دلوائی۔ اور وہ کمزور بچے، وان، اور یہ کہ تقوموا، تم قائم رکھو، للیتامى، یتیم کے لیے، بالقسط، انصاف پر، یتیم بچوں کے لیے تم انصاف کو قائم کرو۔ وما، اور جو بھی، تفعلوا، تم کرو گے، من خیر، نیکی میں سے، فإن اللہ، تو بے شک اللہ، کان، ہے، بہ علیما، اسے خوب جاننے والا۔ تو جو بھی تم نیکی یتیم کے بارے میں یا کمزور کے بارے میں، بچوں کے بارے میں کرو گے تو اللہ رب العزت اسے خوب جاننے والا ہے۔ وَإِنِ، اور اگر، وَإِنِ امرأۃ، کوئی عورت، خافت، ڈرے، من بعلها، اپنی شوہر سے، مطلب وہ اپنے شوہر سے ڈر رہی ہے، نشوزن، زیادتی کرنے سے، او یا ارادن، بے رخی سے، وہ اس سے بے رخی محسوس کر رہی ہے اور وہ ڈر رہی ہے کہ یہ کہیں طلاق نہ دے دے، فلا، تو نہیں، جناحن، کوئی گناہ، علیہما، ان دونوں پر، ان دونوں پر، ان کے، یصلحا، دونوں اصلاح کر لیں، صلح کر لیں، اور صلح ہوتا ہے حقوق کے آگے پیچھے کرنے کے ساتھ، یعنی حقوق کے معاف کرنے کے ساتھ۔ اس کو ہم تفسیر میں سمجھیں گے، بینہما، آپس میں،
صلح کرنا، وصلح اور صلح کرنا، خیر بہتر ہے، وأحضرت اور رکھ دی گئی ہے، انفس نفس میں، شوحا بخیلی، تحسنو تم احسان کرو، وتتقو اور تم تقوی اختیار کرو، تم احسان کرو اور تقوی اختیار کرو، فإن تو بے شک اللہ کانا ہے، بما ساتھ اس کے جو تعملون تم عمل کرتے ہو، خبیرہ خوب خبر رکھنے والا۔ تو تم احسان کرو، تقوی اختیار کرو، فإن اللہ تو بے شک اللہ کانا ہے، بما ساتھ اس کے جو تعملون تم عمل کرتے ہو، خبیرہ خوب خبر رکھنے والا۔ ولن اور ہرگز نہیں، تستطیعو تم استطاعت رکھتے، ان کے تعدلو تم عدل کرو، تم انصاف کرو، بینا درمیان، نسائی بیویوں کے، ولو اور اگرچہ حرص تم حرص رکھتے ہو، تم خواہش رکھتے ہو، فلا تو نہ تمیلو تم مائل ہو جاؤ، یعنی جھک جاؤ، کل مگر مائل ہونا، فتذروہا کہ تم چھوڑ دو اسے، کل معلقاتی معلق چھوڑ دو اسے، یعنی لٹکا ہوا چھوڑ دو اسے، وَإِن اور اگر تصلحو تم اصلاح کرو، وَتَتَّقُوا اور تم تقوی اختیار کرو، فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ کانا ہے، غفورا رحیما بہت بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا۔ یعنی ایک عورت کو بالکل ہی چھوڑ دو، معلق اس کو، یعنی اس کا کوئی خیال نہ رکھو اور صرف ایک ہی کی طرف مائل ہو جاؤ، تو اس کے تعلق سے اللہ رب العزت نے یہاں فرمایا وَإِنْ اور اگر یتفرقا وہ دونوں الگ ہو جائیں، یغنی غنی کر دے گا، یغنی اللہ غنی کر دے گا اللہ، کل من سعاتی ہر ایک کو اپنی وسعت سے۔ اگر یہ دونوں الگ بھی ہو جاتے ہیں، طلاق بھی دے دیتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ ان کی زندگی میں اب کوئی مرد یا کوئی عورت نہیں، ان کا پرسان حال پہلے بھی اللہ تھا اور ابھی بھی اللہ ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اگر یہ الگ ہو جاتے ہیں تو اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کرے گا۔ وَإِنْ اور اگر یتفرقا اور وہ دونوں الگ ہو جائیں، یغنی غنی کر دے گا اللہ کلن ہر ایک کو، من شیء اپنی وسعت سے، وکانا اور ہے اللہ وسیع وسعت والا، حکیم حکمت والا۔ وللہ مطلب اس میں بھی یہ جو قانون اللہ رب العزت نے بنایا سپریشن کا، الگ ہونے کا، طلاق کا، تو اس میں بھی اللہ رب العزت کی حکمت ہے۔ وللہ اور اللہ ہی کے لیے، ما جو کچھ فی السماوات آسمان میں ہے، وما اور جو کچھ فی الارض زمین میں ہے، ولقد اور البتہ تحقیق، وصینا تاکید کی ہم نے، وصینا تاکید کی ہم نے، الذین انہیں جو اوتو دی گئی کتاب من قبلکم تم سے پہلے، یعنی اللہ نے ان کو تاکید کی جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی، وَإِيَّاكُمْ اور تمہیں بھی، یعنی امت محمدیہ کو بھی، وَنِتَّقُوا کہ ڈرو اللہ سے۔ تقوی کی ترغیب پہلی کتاب والوں کو بھی دلائی گئی اور تمہیں بھی کہ اللہ سے ڈرو۔ وَإِنْ اور اگر تکفروا تم کفر کرو گے، یعنی اللہ سے نہیں ڈرو گے، فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ ہی کے لیے ہے، ما جو کچھ فی السماوات آسمان میں ہے، وما اور جو کچھ فی الارض زمین میں، زمین و آسمان کی سارے خزانے اسی کے پاس، وکانا اور ہے اللہ غنیا بہت بے نیاز، حمیدہ بہت تعریف والا۔ وللہ اور اللہ ہی کے لیے ہے، ما جو کچھ فی السماوات آسمان میں ہے، وما اور جو کچھ فی الارض زمین میں ہے، وکفا اور کافی ہے، باللہ اللہ وکیلا کارساز، اور اللہ ہی کارسازی کے لیے کافی ہے۔ آیت تفسیر کی طرف، آیت نمبر 127، وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ اور وہ آپ سے، اور اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آپ سے عورتوں کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، عورتوں کے بارے میں فتویٰ پوچھتے ہیں۔ فتویٰ مطلب حکم شرعی کا جاننا، فتویٰ کا میننگ شریعت میں شرعی اصطلاح، فتوے کی حکم شرعی کا جاننا، یعنی شریعت کے حکم کا جاننا۔ جب ہمیں کسی بات کا علم نہیں ہوتا تو علم والوں سے ہم فتویٰ لیتے ہیں، یعنی شریعت کا حکم جانتے ہیں کہ اس معاملے میں قرآن و حدیث نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا سنت ہے۔ اس کے پہلے کی آیت کو دیکھیں، اس سے اس کا تعلق کیسا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 126 کے اندر، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب کا سب اللہ کا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٍ اور اللہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے۔ اللہ نے یہاں پر ہمارے ذہن کو ذہن سازی کی کہ زمین و آسمان کے اندر جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا۔ اللہ جسے چاہے جو عطا کرے،
اور جس سے چاہے جو چھین لے۔ دنیا اللہ کی، حکم اللہ، اس کے فیصلے میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اور اللہ تم پر محیط ہے، یعنی تمہیں گھیرے ہوئے ہے، تمہارے اعمال کو بھی جانتا ہے، تمہارے دن کے رات کے عمل کو بھی جانتا ہے، تمہارے خیالات کو بھی جانتا ہے، تمہاری گفتار کو بھی جانتا ہے، تمہارے اعمال کو بھی جانتا ہے، یعنی اللہ ہماری ہر نقل و حرکت پر نگہبان ہے۔ یہ بتانے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ اب احکام بتا رہا ہے، یعنی پہلے ذہن سازی کی گئی اور اب ظلم سے روکنے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے احکام کو بیان کیا۔ اس آیت کا تعلق آیت نمبر 127 کا آیت نمبر 3 سے ہے، جس میں کمزور خواتین وہ عورتیں جن کے شوہر کا انتقال ہو جاتا یا جن کے ماں باپ کا انتقال ہو جاتا، ان کے تعلق سے مشرکین مکہ کے ہاں یا قرآن آنے کے پہلے دنیا ان کو، کیونکہ وہ کمزور ہوا کرتی تھی، یعنی ان کے والدین نہیں ہوتے تھے، یتیم ہوتی تھی، یا ان کے شوہر کا انتقال ہو جاتا تھا، شوہر کی وراثت جیسے تقسیم ہوتی ہے، اس کے مال کو جس طرح تقسیم کیا جاتا ہے وارثوں میں، اسی طرح اس کی بیوی کو بھی تقسیم کر دیا جاتا تھا، بیویوں کو بھی اور بچوں کو بھی تقسیم کر دیا جاتا، یعنی جس کا انتقال ہو گیا ہے اس کے مال کے طرح عورت اور بچوں کو بھی تقسیم کر دیا جاتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جتنے بھی ظلم تھے خواتین کے اوپر، ان سب کو ختم کیا، قرآن مقدس کو نازل فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے اس پہ عمل کر کے دکھایا، ظلم کو ختم کر کے دکھایا، الحمدللہ۔ تو مشرکین مکہ کے ہاں وہ عورتیں جن کے شوہر کا انتقال ہو جاتا یا جن کے ماں باپ نہیں ہوتے، ان کے اوپر کئی قسم کے ظلم کرتے تھے، جیسے عورتیں، بچیاں جن کی کفالت میں آ جاتی تھی، یتیم بچیاں، تو وہ بچی کے اوپر اگر انہوں نے کپڑا پھینک دیا تو یہ اس بات کا سائن ہوتا تھا، یہ اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ اب اس سے کوئی نکاح نہیں کرے گا۔ اگر وہ دولت مند ہوتی تھی تو وہ آدمی جو اس کی کفیل تھا، جو اس کا کفیل کفالت کرتا ہے، اس یتیم بچی کو جس نے رکھا ہے، اگر وہ چاہتا تو اس سے نکاح کر لیتا خوبصورتی کی وجہ سے، اگر وہ چاہتا تو اس سے نہیں کرتا اور گھر کے کام کراتا رہتا، جب وہ مر جاتی تو اس کی دولت کا یہ وارث بن جاتا۔ یہ شکل تھی، یا یہ شکل تھی کہ اس کے اگر بہت زیادہ مال ہوتا اور وہ دیکھنے دکھانے میں زیادہ خوبصورت نہیں بھی ہوتی تو مال کی وجہ سے نکاح کر لیتا تاکہ وہ مال اس کے اختیار میں آ جائے، اور اس کے حقوق ادا نہیں کرتا، جب کیونکہ محبت نہیں رہے گی تو حقوق کیسے ادا کرے گا۔ یا یہ شکل ہوتی تھی کہ نہ خود نکاح کرے گا نہ کسی کو کرنے دے گا، یا یہ شکل ہوتی تھی کہ نکاح تو کرے گا لیکن مہر نہیں دے گا، اور نان و نفقے کا بھی ویسا خیال نہیں رکھے گا جیسا حق ہے۔ تو آیت نمبر 3 میں اس کی تفسیر ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ تم اگر انصاف نہیں کرتے یا انصاف نہیں کرنے کا تمہیں ڈر ہے، اگر کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے تو ایک ہی نکاح کرو، اور اگر پھر بھی تم کو لگتا ہے کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر دوسرے راستے اللہ رب العزت نے وہاں پہ بتائے کہ کیا کرنا ہے۔ یہاں پر جب یہ سوال کیا گیا کہ یہ یتیم بچیاں جو ہماری کفالت میں، ان کا ہم کیا کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے عورتوں کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے اللہ خود ان کے بارے میں حکم دیتا ہے، اور کتاب کی وہ آیتیں بھی جو یتیم لڑکیوں کے بارے میں تمہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے، جنہیں ان کا مقرر حق تم نہیں دیتے، ان کا مقرر حق تم نہیں دیتے، یعنی ان کا نان و نفقہ جو طے ہے یا ان کا جو مہر ہے وہ نہیں دیتے تم، اور تم چاہتے ہو کہ تم ان سے نکاح کرو، جبکہ تم ان کا حقوق ادا نہیں کرتے اور چاہتے ہو کہ تم ان سے نکاح کرو۔ اس آیت کے شان نزول کے تعلق سے یا اس آیت کے تعلق سے صحیحین میں ایک حدیث جو بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے، اور وہ بیان کرتے ہیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ اس آیت جو آیت ابھی پڑھی گئی کے بارے میں بیان کرتی ہیں کہ یہ آیت اس آدمی کے بارے میں نازل ہوئی ہے جس کی پرورش میں یتیم لڑکیاں ہوں۔ ایسا شخص ہے، کوئی آدمی ہے جس کی پرورش میں یتیم لڑکیوں کو پالتا ہے، اور وہ اس کا ولی بھی ہے اور وارث بھی ہے، مطلب وہ اس کا ولی ہے اور اس کا وارث بھی ہے، اور وہ یتیم لڑکی اس کے مال میں حصے دار بھی ہے، کیونکہ وارث بھی ہے تو اس کے مال میں وہ لڑکیاں حصے دار بھی ہیں، یہاں تک کہ کھجور کے درخت میں بھی، یعنی ان کے کاروبار میں بھی یہ وارث ہیں وہ لڑکیاں، کیونکہ پہلے کاروبار کھجور کے درخت یعنی باغوں کا ہوتا تھا تو اس کے کاروبار میں بھی شامل ہے، اور وہ اس کا ولی لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہے، اور وہ یعنی وہ وارث اس سے لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہے، کیونکہ اسے یہ پسند نہیں کہ کسی دوسرے سے اس کا نکاح کرا دے کہ وہ اس کے مال میں حصے دار بن جائے۔ اب وہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ اس کا نکاح کسی اور سے کرا دے اور کوئی اور شخص اس کے مال میں وارث بن جائے، وہ یہ نہیں چاہتا، جس میں لڑکی کا حصے داری تھی۔ اس وجہ سے یعنی وہ نکاح اس سے کیوں کرنا چاہتا ہے، اس کی نیت یہ ہے کہ مال کہیں چلا نہ جائے، اس لیے اس کا نکاح کسی اور سے نہیں کرانا چاہتا، اور اس وجہ سے وہ خود کر لینا چاہتا ہے۔ تو نکاح کے اندر اگر محبت نہیں ہے اور مقصد صرف یہ ہے
کہ اس کا مال مجھے مل جائے، اس کی دولت مجھے مل جائے، تو اس حدیث میں بتایا گیا کیونکہ اسے یہ پسند نہیں کہ کسی دوسرے سے اس کا نکاح کر دے کہ وہ اس کا مال میں حصے دار بن جائے، یعنی اس کا شوہر اس کے مال میں حصے دار بن جائے جس میں لڑکی کا حصے داری تھی، اس وجہ سے اس لڑکی کا کسی دوسرے شخص سے وہ نکاح نہ ہونے دینے کو پسند کرتا ہے۔ تو تب ایسے شخص کے اوپر یہ آیت نازل کہ وہ مال نہ چلا جائے، اس وجہ سے اس لڑکی کا نکاح کسی سے ہونے نہیں دے رہا اور وہ خود ہی کر لینا چاہ رہا۔ اس حدیث کو پڑھ لیں گے، بخاری شریف حدیث نمبر 4600 مسلم شریف حدیث نمبر 3018 اور پھر جیسے اللہ نے آگے فرمایا اور تم چاہتے ہو کہ ان سے نکاح کر لو، وَتَرْغَبُونَ اس کے تعلق سے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں اور خواہش رکھتا ہو کہ اس سے خود نکاح کر لے، یعنی یتیم لڑکی کو جو تمہارے ذمہ پرورش ہے، جس کی تم پرورش کر رہے ہو، اگر وہ کم مال اور معمولی حسن و جمال والی ہو تو پھر تم اس سے نکاح نہیں کرنا چاہتے، لہٰذا منع کر دیا گیا کہ اگر وہ شخص مال اور جمال ہی کی وجہ سے نکاح کرنا چاہتا ہو تو پھر نکاح نہ کرے، الا یہ کہ عدل و انصاف سے کام لے، کیونکہ وہ مال کی وجہ سے ہی اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو نکاح کرنے کی اجازت نہیں، کیونکہ وہ عدل نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کا جو مقصد ہے وہ صرف مال ہے۔ نکاح کی اجازت تو ہے لیکن کب؟ عدل کے ساتھ، کہ جب تم اتنا مہر دو جتنا آزاد عورتوں کو دیا جاتا ہے اور ویسا نان و نفقہ جیسے آزاد عورتوں کو نان و نفقہ دیا جاتا ہے۔ تم یہ مت خیال کرو کہ یہ یتیم ہے، ان کا کوئی پرسان حال نہیں، ساری کائنات کا خالق اور مالک ان کا پرسان حال ہے، وہ ان کا رب ہے اور اس نے ان کے لیے رائٹس بنا دیے، ان کے لیے قانون بنا دیے کہ ان عورتوں کا حق تمہیں ادا کرنا ہوگا اور تم انہیں زبردستی روک کر کے بھی نہیں رکھ سکتے۔ تو اس حدیث کو بھی نوٹ کریں، بخاری شریف حدیث نمبر 2495 اور مسلم شریف حدیث نمبر 3018 آیت کو پھر سے دیکھیں۔ اور اے نبی مکرم، لوگ آپ سے عورتوں کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، کہہ دیجئے اللہ خود ان کے بارے میں حکم دیتا ہے اور کتاب کی وہ آیتیں بھی جو یتیم لڑکیوں کے بارے میں تمہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں جنہیں ان کا مقرر حق تم نہیں دیتے اور تم چاہتے ہو کہ ان سے نکاح کر لو، یعنی مقررہ حق تمہیں دینا ہوگا اور ان کو نان و نفقہ اور جو بھی مہر ہے وہ ادا کرنی ہوگی، اسی شکل میں نکاح کی اجازت ہے، ورنہ نکاح کی اجازت نہیں ہے۔ صرف مال کے لیے تم ان سے نکاح کرو یا ان کا نکاح ہی نہ ہونے دو اس وجہ سے کہ مال کہیں اور چلا جائے گا، یہ یتیم کے اوپر ظلم ہے۔ آیت کا دوسرا حصہ جو یتیم بچوں کے تعلق اور وہ کمزور بچوں کے بارے میں تمہیں حکم دیتا ہے اور یہ کہ تم یتیم سے انصاف کرو اور تم جو بھی نیکی کرو تم اللہ اسے خوب علم رکھتا ہے۔ تو یہ نیکی ہے اور اللہ رب العزت کو تم غافل مت سمجھ۔ یہاں پہ اللہ نے فرمایا، اور ان آیتوں میں آپ دیکھیں اس رکوع کے اندر بار بار اللہ رب العزت کی اسماء الحسنی بیان کی جا رہی، اللہ کا تعارف کرایا جا رہا ہے کہ تم خبردار ہو جاؤ، اللہ غافل نہیں، تم خبردار ہو جاؤ، اللہ نہیں جاننے والا ایسا نہیں، اللہ جان رہا ہے، تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہیں سن رہا ہے، اور یہاں فرمایا تم علیم ہے، وہ علم رکھ رہا ہے کہ تم جو کچھ بھی کر رہے ہو یتیم کے ساتھ، اور وہ کمزور بچوں کے بارے میں تمہیں حکم دیتا ہے۔ اب یہ کمزور بچہ تو ویسے ہی کمزور ہوتا ہے، انسان کا بچہ جانوروں کے بچوں سے اور زیادہ کمزور ہوتا ہے، 3 سال اس سے لگ جاتے ہیں اپنے ہاتھ سے کھانے میں اور چلنے میں، تو وہ مجبور ہوتا ہے، ڈیپینڈ ہوتا ہے اپنی ماں کے اوپر، اور جبکہ اس کی ماں کا انتقال ہو جائے یا اس کے والد کا انتقال ہو جائے تو وہ اور کمزور ہو جاتا ہے، وہ ڈیپینڈ ہو جاتا ہے اس کے اوپر جو اس کی کفالت کر رہا ہے، جس کی کفالت میں ہے اسے اللہ رب العزت خبردار کر رہا ہے کہ یہ گمان مت کرو کہ اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بچہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا کوئی خالق ہے، اور جو اس کا خالق ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو کریم ہے، جو غفور ہے، جو سخت پکڑ کرنے والا ہے، جو اس بچے کے اوپر کیا ظلم ہو رہا ہے اس کا علم رکھنے والا ہے، اس بچے کے ساتھ جو کچھ بھی نقل و حرکت ہو رہی ہے وہ اس کے اوپر خبر رکھنا۔ تو اسے ایسا مت سمجھو کہ اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، یہ یتیم تمہارے ہاتھ میں آ گیا ہے، اس کی ماں کا انتقال ہو گیا یا اس کے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، اب یہ تمہارے گھر میں پڑا ہوا ہے، تم ایسا مت سمجھو کہ اس کے رازق تم ہو، اس کے محافظ تم ہو، اس کا رازق اور تمہارا رازق وہ ہے ساری کائنات کا خالق، وہ جو رزاق ہے، تو اس کے اوپر اگر تم ظلم کرتے ہو تو یاد رکھو اللہ رب العزت علیم ہے۔ اور اس کے پہلے بھی اس آیت کی تفسیر گزر چکی ہے جس میں ہم نے حدیث و قرآن کی آیتیں دیکھی کہ اللہ رب العزت یتیم کے تعلق سے یہاں تک فرماتا ہے کہ حشر میں قیامت کے دن
اللہ رب العزت اس سے سوال کرے گا یا اس کی پکڑ کرے گا جو یتیم کو دھکے دیتا تھا، کہ وہ کمزور بچہ جو ہماری کفالت کے اندر، یعنی ہمارا ہی بچہ ہے لیکن وہ کمزور ہے کیونکہ وہ بچہ ہے، تو اب ہم کیا اس کو اپنے طریقے سے اس کو سختی کر کے مار کر کے اس کی پرورش کر سکتے ہیں؟ ہم اس کے ساتھ بھی سختی نہیں کر سکتے۔ سختی سے اسلام نے منع کیا ہے بچوں کو مارنے کے تعلق۔ علامہ ناصر الدین البانی تو یہاں تک کہتے ہیں کہ بچے کو مارنا یہ حرام ہے، تو بچہ کا کوئی پرسان حال نہیں ہے ہم یہ سمجھ کر کے اور اس کے اوپر ظلم کریں، اسے ماریں، گھر بھر کا غصہ جو ہے اسی کے اوپر نکالیں، یا اسکول والے اسے ماریں یا مدرسے والے اس کو ماریں، اس وجہ سے کہ ان کو مارا گیا ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حفظ ہو ہی نہیں سکتا، قرآن سیکھ ہی نہیں سکتے بغیر مارے ہوئے، کیونکہ انہوں نے بھی ایسے ہی دیکھتے چلے آئے ہیں۔ خبردار ہو جائیں، اللہ رب العزت کا قانون یا اسلام اس چیز کی اجازت ہرگز نہیں دیتا کہ بچے کو مارا جائے۔ وہ معصوم ہے، اسے اتنی سمجھ نہیں ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اور اس سے اگر کوئی غلطی ہوتی ہے تو اس کو مار کر کے سدھارا جائے، یہ اسلام کا طریقہ نہیں، یہ اللہ رب العزت نے اجازت نہیں دی، کیونکہ وہ نابالغ ہے، وہ خود نہیں سمجھتا۔ اللہ نے کوئی وہ جرم کر دے تو اس کے اوپر حد نہیں نافذ کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ 3 لوگ ایسے ہیں جن کے اوپر سے قلم اٹھا لی گئی ہے، جن کے اوپر حد نہیں ہے، ایک پاگل، ایک سویا ہوا اور ایک یہ بچہ۔ تو یہ اگر جرم کرتا اللہ نے کوئی اس کے اوپر سزا نہیں عائد کی، تو ہم کون ہوتے ہیں اس کو سزا دینے والے؟ ہمیں اس کو سمجھا کر کے محبت سے اس کو جو ہے اس کی تربیت کرنا، یہ نہیں کہ گھر کا کسی کا غصہ سب نکالیں بچے کے اوپر، اس کو چمٹیں، اس کو ماریں، اس کو فلا کریں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا یتیم بچہ ہو یا ہمارا بچہ ہو اور وہ کمزور بچوں کے بارے میں تمہیں حکم دے رہا ہے، اور یہ کہ تم یتیم سے انصاف کرو، اور تم جو بھی نیکی کرو گے تو بے شک اللہ اسے خوب علم رکھنے والا۔ آیت نمبر 128۔ اور اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی طرف سے ظلم و زیادتی یا نظر انداز کیے جانے کا اندیشہ ہو، ظلم کا، زیادتی کا یا نظر انداز کیے جانے کا اندیشہ ہو، تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں، ان میاں بیوی پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ آپس میں کسی طرح صلح کر لیں، اور صلح ہی اچھا ہے۔ اب یہاں پہ اللہ رب العزت یہ بتا رہا ہے کہ صلح ہی اچھا ہے، اور صلح کب ہوتی ہے؟ جب حقوق کو چھوڑے جاتے، جب حقوق کو تبدیل کیا جاتا، رد و بدل کیا جاتا ہے، تو صلح کر لو، آپس میں سمجھوتا کر لو۔ اور انسان نفس میں بخیل رکھا گیا ہے، یعنی انسان کی نفس کے اندر ہی کنجوسی رکھی، اور اگر تم احسان کرو اور پرہیزگار بنو تو بے شک تم جو بھی عمل کرتے ہو اللہ اسے خوب خبر رکھنے والا۔ اس آیت کے شان نزول کے تعلق سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں کہ کسی مرد کے پاس کوئی عورت ہو اور اب وہ اس کو مزید نہ رکھنا چاہتا ہو، کسی شخص کے پاس کوئی عورت ہے اور اس کو وہ مزید یعنی آگے وہ نہیں رکھنا چاہتا ہو اور طلاق دے دینا چاہتا ہو، طلاق دینے کا ارادہ کرتا ہو، تو عورت یہ کہہ دیتی ہے، اگر عورت یہ کہتی ہے کہ مجھے طلاق مت دو، مجھے اپنے نکاح میں رہنے دو، میں اپنے بارے میں تجھے اجازت دیتی کہ تو جس بیوی کے پاس چاہے رہ، چنانچہ اس سلسلے میں یہ آیت نازل ہو۔ بخاری شریف حدیث نمبر 4601 اور مسلم شریف حدیث نمبر 3021۔ ایک اور حدیث دیکھتے ہیں پھر اس آیت کو سمجھیں گے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں سیدہ سودا رضی اللہ عنہ کو اندیشہ لاحق ہوا۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے آئیڈیل بنائے گئے، تو آپ کی زندگی میں ایسے ایسے حالات کریٹ ہوئے یا اللہ رب العزت نے ایسے ایسے حالات پیش کیا کہ قیامت تک آنے والا ہر انسان، وہ کسی بھی فیلڈ سے تعلق رکھتا ہو، وہ کسی بھی پیشے سے تعلق رکھتا ہو، وہ رئیس ہو، غریب ہو، فقیر ہو، وہ کسی بھی اسٹیٹس کا مالک ہو، ہر کسی کی زندگی میں جو بھی اتار اور چڑھاؤ آتے ہیں، جو بھی کمی اور زیادتی ہوتی ہے، ہر کسی کی زندگی کے لیے صرف ایک ہی شخصیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے آئیڈیل بنا دیا۔ یہ بہت بڑا معجزہ ہے کہ ہم زندگی کے کسی بھی موڑ میں ہیں اور رسول اللہ کی زندگی کو جب ہم غور سے دیکھتے ہیں تو ہمیں وہاں پر اس مسئلے کا حل مل جاتا ہے۔ اب کوئی ایسا شخص ہے جو اپنی بیوی کو کسی وجہ سے پسند نہیں کرتا اور وہ اس کو طلاق دینا چاہتا ہے، اور پسند نہیں کرتا تو اس کے پسند نہ کرنے کے اثرات بیوی محسوس کر رہی ہے، اس کے آو بھاؤ سے، اس کے رکھ رکھاؤ سے، اس کے مزاج سے، اس کی گفتگو سے، اور وہ یہ محسوس کر رہی ہے کہ یہ اب مجھے چھوڑ دے گا، طلاق دے دے گا۔ اور اس وقت وہ خاتون اگر چاہ رہی ہے کہ میں طلاق نہ لوں اور وہ مطالبہ کرے کہ ٹھیک ہے جو آپ کے حقوق ہے میں حقوق اس کے کم کرتی ہوں، جیسے کہ نان نفقہ ہے یا اور بھی دوسری چیزیں، تو ایسی شکل میں مرد کیا کرے؟ کیونکہ حقوق تو دونوں کے برابر ادا کرنے ہیں۔ حدیثیں دیکھ لیں پھر اس کو ہم سمجھتے ہیں۔ ایک اور حدیث دیکھتے ہیں۔ سیدہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں سیدہ سودا رضی اللہ عنہ کو اندیشہ لاحق ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں طلاق دے دیں گے، تو انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول،
میری باری کا دن عائشہ کو دے دیجیے مگر مجھے طلاق نہ، کیونکہ یہ بہت بڑا شرف تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، ہماری ماں ہے، امہات المومنین ہے، تو اس شرف کو آپ ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہتی تھی، اور آپ ضعیف بھی ہو گئی تھی، تو انہیں ایسا اندیشہ ہوا کہ میری ضعیفی کی وجہ سے کہ میں شوہر کا حق ادا نہیں کر پا رہی ہوں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ رسول اللہ مجھے طلاق دے دے، تو پہلے سے ہی خود نے کہہ دیا کہ یا رسول اللہ میری باری، یعنی جس دن آپ میرے گھر میں رکتے ہیں، رات قیام کرتے ہیں، تو میرے ہاں نہ کر کے عائشہ کے ہاں کر لے، لیکن مجھے طلاق مت دی۔ تو آپ نے اسی طریقے سے کیا، یعنی انہیں طلاق نہیں دی، انہیں رہنے دیا۔ چنانچہ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، کیونکہ ایک بات یہ بھی ہے نا کہ برابری کا حقوق نہیں دیں گے، آپس میں ہم نے طے کر لیا میاں بیوی نے کہ ٹھیک ہے آپ اتنے دن آئیے گا، مہینے میں ایک دن آئیے یا ہفتے میں ایک دن آئیے، ایک رات کے لیے آئیے، لیکن اللہ رب العزت نے تو یہ طے کیا ہے کہ برابری کا حق ادا کرنا ہے، جو تم کھاتے ہو وہی اس کو کھلانا ہے، یعنی دونوں بیوی کا گھر بھی ویسی ایک جیسا ہوگا، کپڑا بھی ایک جیسا ہوگا، کھانا بھی ایک جیسا ہوگا، اور وقت بھی دونوں کو ایک جیسا دینا ہے۔ اب بیوی خود سے یہ اپنے حقوق کو چھوڑ رہی ہے، تو اللہ رب العزت کے نزدیک یہ عمل کیسا ہے؟ چھوڑ سکتی ہے یا نہیں چھوڑ سکتی؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، اور اگر عورت اپنے خاوند سے کسی قسم کا ذاتی بے رخی سے ڈرے تو ان پر کوئی گناہ نہیں کہ آپس میں کسی طرح صلح کر لے، تو اب ان کو کوئی گناہ نہیں، اللہ نے کہا کہ وہ اب صلح کر سکتے۔ تو سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ دونوں جس چیز پر صلح کریں وہ جائز ہے۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 3040۔ ایک اور حدیث دیکھتے ہیں، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب سودا عمر رسید ہو گئی تو انہوں نے اپنا دن عائشہ کو ہبہ کر دیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا دن بھی عائشہ کے پاس گزارتے تھے، اس رات کو بھی عائشہ کے رضی اللہ عنہ کے پاس گزارتے تھے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 5212 مسلم شریف حدیث نمبر 1463۔ دیکھیں اب اس آیت کو سمجھیں کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مرد حقوق ادا نہیں کر پاتا ہے عورت، بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے، بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ عورت حقوق ادا نہیں کر پاتی، مرد عورت کا حق ادا نہیں کر پاتا ہے، جیسے کہ وہ بہت زیادہ ضعیف ہو گیا ہے، میڈیکل انفٹ ہو گیا ہے، تو اس وقت ہم کو سنت سے یا حدیثوں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ عورت فوراً خلا کا مطالبہ کر سکتی ہے، طلاق کا مطالبہ کر سکتی ہے، اور ایسی خاتون ایک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور انہوں نے بتایا اپنے شوہر کی پریشانی کو کہ وہ میرے حق ادا نہیں کر پا رہے ہیں، وہ میڈیکل انفٹ ہے، تو رسول اللہ نے فوراً خلا کروا دی، فوراً طلاق کروا دی۔ لیکن ویسا ہی کیس اگر عورت کے ساتھ ہو، خواتین جو ہے، عورت جو بیوی وہ شوہر کا حق ادا نہیں کر پا رہی، وہ ضعیف ہو گئی یا اسے کوئی ایسی بیماری لاحق ہو گئی، یا تیسری کنڈیشن کہ وہ بچوں کی صلاحیت نہیں رکھتی، تو ایسی کنڈیشن میں شوہر اگر یہ چاہ رہا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے، گھر کے اندر اس کے رویے سے عورت یہ محسوس کر رہی ہے کہ یہ مجھے چھوڑ دے، اب اگر عورت یہ کہتی ہے کہ آپ میری باری جو ہے اپنی کسی دوسری بیوی کو دے دیں، مجھے نان و نفقہ کچھ کم کر دیں، میرے گھر کا یا اخراجات جو ہیں وہ کم کر دیں اور رات بھی کم کر دیں، لیکن مجھے نکاح میں رہنے، تو اس کنڈیشن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس سے فرمایا کہ صلح کر لو، اسے رہنے دو۔ لیکن یہی معاملہ مرد کے ساتھ ہوا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فوراً طلاق دے دو۔ تو کیا یہ ناانصافی ہے؟ یہ ناانصافی نہیں ہے۔ مرد کے ساتھ اگر ایسی پریشانی ہے تو عورت دوسرا نکاح نہیں کر سکتی اپنی ضرورت کو پورا کرنے، اس لیے وہاں پہ اس کو اجازت دی گئی کہ ٹھیک ہے تم طلاق دے کر کے دوسری جگہ نکاح کر، لیکن مرد دوسرا نکاح کر سکتا ہے اپنی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے، اور اس خاتون کے اوپر وہ احسان کرے کہ وہ ضعیف بھی ہوگی تو اسے گھر میں رہنے دے، اس کو اپنی بیوی کے حقوق اس کے سر پر ایک سایہ رہے شوہر کا۔ تو یہاں پر بھی دیکھیں خواتین کے لیے احسان و سلوک اللہ رب العزت نے کہ تمہیں اس کی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی لیکن اسے تمہاری ضرورت محسوس ہو رہی، وہ کچھ حقوق معاف کرنا چاہ رہی ہے، چھوڑنا چاہ رہی ہے، تو اس کے حقوق چھوڑ کر کے اور صلح کر لو اور اسے رکھو۔ اب آیت کو پھر سے سمجھیں، کیونکہ پہلے ہم یہ بھی جانتے ہیں اور آگے بھی آیت میں آئے گا کہ اگر دو بیویاں ہیں تو دونوں کو برابر کے حق دینا ہوگا، ایک جیسا گھر، ایک جیسا کھانا پینا اور ایک جیسا وقت۔ اب شوہر ٹینشن میں ہے کہ میں دونوں کو ایک جیسا حق نہیں دے پاؤں گا، تو ایسا کرتا ہوں میں طلاق ہی دے دیتا ہوں۔ تو طلاق دینے سے بہتر اگر بیوی یہ چاہ رہی ہے اور اگر یہ بیوی چاہ رہی ہے کہ نہیں میں بھی طلاق دینا چاہتی ہوں اور میں بھی آزاد رہنا چاہتی ہوں تو پھر وہ رہ سکتی، لیکن اگر وہ یہ چاہ رہی ہے کہ نہیں مجھے طلاق مت دو، میری باری کم کر دو، میرا دان و نفقہ کم کر دو، تو وہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مرد کو یہ توجہ دلائی کہ تم صلح کر لو۔ اب آیت کو سمجھیں، اور اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کے طرف سے ظلم و زیادتی یا نظر انداز کیے جانے کا کہ یہ چھوڑ سکتا ہے اندیشہ ہو تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں۔ اب یہ آپس میں اپنے حقوق کو کم زیادہ کر لے رہے ہیں تو ان میں کوئی گناہ نہیں کہ وہ آپس میں کسی طرح صلح کر لیں، جیسے ماں سودا نے کہا کہ میں اپنی باری
عائشہ رضی اللہ عنہ کو دیتی، اور صلح ہی اچھی ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اور صلح ہی اچھا ہے، سبحان اللہ۔ اور انسانی نفس میں بخیلی رکھی گئی، اور اگر تم احسان کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو، یہ احسان ہے کہ تمہیں ضرورت نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھی تم حق ادا کر رہے ہو، اور اگر تم احسان کرو اور اپنی پرہیزگار بنو تو بے شک تم جو بھی عمل کرتے ہو اللہ اسے خوب خبر رکھے۔ یہاں پھر اللہ رب العزت نے یاد دلا دیا کہ خبردار ہو جاؤ کہ تعملون خبیرا، اللہ رب العزت خوب خبر رکھنے والا ہے، خوب جاننے والا ہے۔ تم جو کچھ بھی ظلم کر رہے ہو یا جو بھی تم کر رہے ہو اللہ کے بندوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ یا کسی کے بھی ساتھ، اللہ رب العزت خوب اسے جان رہا ہے۔ جو بھی احسان بھی تم کر رہے ہو اللہ اس کا بھی بدلہ تمہیں عطا کرے۔ تم کسی کی ضرورت کو سمجھ کر کے اور اس کے ساتھ احسان کرو، اللہ اس کو بھی جان۔ آیت نمبر 129، اور تم سے یہ کبھی نہ ہو سکے گا کہ تم اپنی بیویوں میں ہر طرح سے عدل کرو، انصاف کرو۔ یہ تم سے کبھی نہیں ہو سکے گا کہ اپنی بیویوں میں عدل کرو، خواہ تم اس کے کتنے ہی خواہش رکھتے ہو، تم کتنے ہی حریص ہو جاؤ کہ میں دونوں بیویوں کے اندر یا تینوں بیویوں کے اندر برابری کا حق رکھوں گا، تو یہ تم نہیں رکھ سکتے۔ پھر تم کسی ایک کے طرف پوری طرح مائل نہ ہو جاؤ کہ دوسروں کو بیچ میں لٹکتا ہوا چھوڑ دو، کہ نہ وہ شوہر کی رہے اور نہ وہ آزاد رہے۔ ایسا اس کو بیچ میں لٹکتا ہوا مت چھوڑو۔ کیا مطلب ہوا؟ جبکہ سورہ نساء میں تو ہم نے پڑھا تھا کہ اگر تم عدل نہیں کر سکتے تو ایک ہی پہ بس رکھو، یعنی وہاں پہ عدل کا حکم دیا گیا تھا کہ عدل کرنا ہوگا۔ اگر تم دو بیوی کرتے ہو تو دونوں کے ساتھ عدل کرنا ہوگا، اور اگر عدل نہیں کر سکتے تو ایک ہی پہ بس کرو۔ اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ تم عدل نہیں کر سکتے، تو کیا یہ دونوں بات ٹکرا رہی ہے؟ بالکل نہیں ٹکرا رہی۔ عدل کی دو کیفیت ہے، ایک تو یہ ہے کہ جس پہ ہمارا بس چلتا ہے، جس پہ عدل کرنے کی قدرت ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی ہے، جیسے ایک جیسے گھر رکھنے کی، ایک جیسے نان و نفقہ دینے کی، کھانا اور خرچ وغیرہ، اور ایک جیسا وقت دینے کی، یہ طاقت ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی ہے۔ تو اس کے تعلق سے اللہ رب العزت نے سورہ نساء کی آیت نمبر 2 میں فرمایا تھا کہ تمہیں یہ عدل کرنا ہوگا کہ وقت برابر دینا ہوگا، نان و نفقہ برابر دینا ہوگا۔ یہاں پہ جو اللہ فرما رہا ہے کہ تم عدل نہیں کر سکتے، یہاں اللہ یہ فرما رہا ہے کہ تمہارا دل پر تمہارا کنٹرول نہیں، تم دل کو ایک جیسا دونوں کے لیے نہیں بنا سکتے۔ دل کے اندر محبت اللہ ڈالتا ہے، اور وہ کسی بیوی کے اندر کم محبت، کسی بیوی سے زیادہ محبت ڈالنا یہ اللہ کے اختیار میں، یہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے۔ اس لیے اس بارے میں تم عدل نہیں کر سکتے۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ کس سے محبت کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں زیادہ محبت عائشہ سے کرتا۔ تو کیا یہ عدل نہیں کیا رسول اللہ نے، جبکہ سب سے ایک جیسی محبت کرنا تھا؟ یہ طاقت اللہ نے انسان کو نہیں دی، یہ دل کا اختیار اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس کہ وہ کس کے لیے کتنی محبت ڈال دے۔ اس لیے یہاں پہ کہا گیا کہ تم یہ عدل نہیں کر سکتے کہ محبت ایک جیسی۔ یہ بخاری شریف کی حدیث تھی جس میں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں عائشہ سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ بخاری شریف حدیث نمبر 4358۔ تم محبت تو تم نہیں کر سکتے ایک جیسی، لیکن تم یہ بھی نہیں کر سکتے کہ کسی اور کو ویسے ہی چھوڑ دو کہ اب اس کا کوئی پرسان حال نہیں، نہ تم اس کو دیکھنے کے لیے جا رہے ہو، نہ اس کو نان و نفقے کی تمہارے کو پرواہ ہے، نہ اس کے وقت کی تمہیں پرواہ ہے۔ تمہیں باقی ٹائم میں جہاں پر تمہیں طاقت دی گئی ہے وہاں عدل کرنا ہو، وقت کے حساب سے، نان و نفقے اور کھانے پینے اور دوسری چیزوں کے اندر وہاں تم کو عدل کرنا ہو۔ اور اگر تم نے عدل نہیں کی تو ابو داؤد کی ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی 2 بیویاں ہیں اور دونوں میں وہ عدل نہیں کرتا، یعنی نان و نفقے میں عدل نہیں کرتا، رہن سہن کے اعتبار سے، کپڑے کے اعتبار سے عدل نہیں کرتا، وقت کے اعتبار سے عدل نہیں کرتا، تو وہ کل حشر کے میدان میں ادھورا اٹھایا جائے گا، یعنی ایک طرف سے وہ فالس زدہ اٹھایا جائے گا، ایک طرف سے اس کا کنکال ہوگا، آدھے جسم کے ساتھ اٹھایا جائے۔ اتنی سخت سزا ہے کہ بیوی کو اکیلا چھوڑ دینا، نہ اس کو طلاق دے رہے نہ رکھ رہے ہیں۔ کئی ایسے واقعات سننے میں آتے ہیں کہ 7 سال سے 5 سال سے جو لڑکیاں ہیں، عورتیں ہیں، وہ گھر میں ہیں اور اس کا مرد جو ہے نہ طلاق دے رہا ہے نہ رکھ رہا ہے۔ یہ ظلم ہے، اور ایسے شخص کو اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ کل اللہ کی بارگاہ میں اس سے حاضر ہونا ہے، اور اللہ رب العزت اس کے ساری نقل و حرکت کو دے۔ امہات المومنین فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم برابر باریاں دیا کرتے، وقت کے خیال کے ساتھ باریاں دیا کرتے، اور یہاں پہ شخص 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، مہینوں اور سالوں چھوڑ کر کے بیوی کو چلا جا رہا ہے، جبکہ 4 مہینے سے زیادہ جب جنگ میں بھی مرد حضرات جایا کرتے تھے تو عمر فاروق 4 مہینے کے بعد جنگ والے صحابہ کو
جو میدان کارزار میں ہوتے تھے، جہاد میں ہوتے تھے، ان کو بھی اپنی بیویوں کے پاس واپس پہنچا دیا کرتے تھے کہ 4 مہینے سے زیادہ اپنی بیویوں کے سے الگ مت رہو۔ اور اسے اللہ سے ڈر نہیں لگتا کہ اس نے اپنی بیویوں کو 6-6 7-7 سال کے لیے چھوڑ دیا، اور کہتا بھی ہے کہ نہ میں رکھوں گا نہ چھوڑوں گا۔ ایسے وقت میں جو ہمارے قاضی ہیں ان کو یہ اختیار اللہ رب العزت نے دیا ہے، اسلام نے دیا ہے کہ وہ نکاح کو فاسد کر سکتے، فسخ کر سکتے ہیں۔ جس طریقے سے نکاح کو قائم کیا اس طریقے سے فسخ کر دیا، اسے خلا دلا دی جائے گی اس عورت کو، اس کے اوپر ظلم نہ کیا جائے۔ جیسے مرد کو یہ رائٹ ہے کہ وہ طلاق دے سکتا ہے، ویسی عورت کو بھی رائٹ ہے کہ وہ طلاق دے سکتا ہے۔ عورت طلاق دیتی ہے اس کو خلا کہتے ہیں، خلا کا مطالبہ کرتی ہے، اور مرد اسے طلاق دے دیتا ہے قاضی کے کہنے پر، قاضی کے پریشر پر، یا اگر نہیں دیتا تو قاضی ہی جو ہے اس کے نکاح کو فسخ کر دے۔ تو یہاں پر عدل کے تعلق سے اللہ نے فرمایا، ایک بار پھر سے آیت کو دیکھیں، اور تم سے یہ کبھی نہ ہو سکے گا کہ تم اپنی بیویوں میں ہر طرح سے عدل کرو، ہر طرح سے عدل کرو، یہ کہا ہے، یعنی دل کے اعتبار سے عدل تم نہیں کر سکتے، خواہ تم اس کے کتنے ہی خواہش رکھو، اگر تم خواہش رکھو تو بھی نہیں کر سکتے۔ پھر تم کسی ایک کے طرف پوری طرح مائل نہ ہو جاؤ کہ ایک ہی کی طرف ہو گئے اور دوسروں کا دھیان نہیں رکھو، دوسری کا دھیان نہیں رکھو، کہ دوسرے کو بیچ میں لٹکتا ہوا چھوڑ دو کہ نہ وہ تمہاری ہو پا رہی ہے نہ آزاد ہو کر کے کسی اور کی ہو پا رہی ہے۔ اور اگر تم اصلاح کا رویہ اختیار کرو، اصلاح کا رویہ اختیار کرو یعنی اپنی اصلاح کر لو، اگر تم ایسی حرکت کر رہے ہو تو اپنی اصلاح کرو، اور پرہیزگار بنو تو اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا۔ ابھی بھی توبہ کر لو، ابھی بھی واپس آ جاؤ، مت کرو عورت کے ساتھ ظلم، ان کمزوروں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، ایسا مت سوچو، ان کا رب ہے، اور وہ رب ان کے لیے رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، غفور بھی، ساری صفات کے ساتھ ان خواتین کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور ان یتیموں کے ساتھ اللہ رب العزت تمہیں آج طاقت دی گئی ہے، تم ظلم مت کرو، اور ہر ظالم کو اللہ رب العزت ضرور پکڑے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص اپنے قدموں کو نہیں ہلا سکتا اللہ کی بارگاہ کے سامنے جب تک ظالم مظلوم کا حق ادا نہ کرے۔ وہاں کیسے حق ادا کرے؟ اپنی نیکیاں دینا ہوگا، اور نیکیاں دے دے کے ختم ہو جائے گی تو اس کے گناہ لینا ہوگا، اور پھر وہ بھڑکتی ہوئی جہنم کی آگ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا میں بھی تباہ کرتا ہے اور آخرت میں بھی تباہ کرتا ہے، جو آگے ہم دیکھیں۔ 30 نمبر آیت، اور اگر وہ دونوں یعنی میاں بیوی ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں تو اللہ اپنے فضل سے ہر ایک کو دوسرے سے بے نیاز کر دے، اور اللہ بڑا وسعت والا اور خوب حکمت والا۔ اگر طلاق کی ہی نوبت آ جائے تو مومن ڈپریشن میں نہیں جاتا، کیونکہ وہ جانتا ہے، اور وہ خاتون بھی جانتی ہے کہ یہی مرد آخری نہیں تھا میرے لیے دنیا میں۔ رزاق رازق ہے، رازق جو ہے اللہ رب العزت رزاق ہے، وہ علیم ہے، وہ خبیر ہے، وہ ضرورتوں کا پورا کرنے والا ہے۔ اس مرد نے اگر مجھے طلاق دے دیا تو یہ دنیا کا آخری مرد نہیں تھا، میرا محافظ یہ مرد نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ وہ اگر اس نے طلاق دے دی تو اللہ مجھے دوسرا مرد دینے پر قادر ہے، میرا نکاح پھر سے کرانے پر قادر۔ وہ مومن عورت ڈپریشن میں نہیں جاتی۔ اگر انتقال بھی ہو گیا شوہر کا تو وہ ماتم نہیں کرتی کہ اب میرا کیا ہو گیا، میری تو دنیا لٹ گئی اور میں تو تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی، اس طریقے کے الفاظ وہ نہیں نکالتی زبان سے۔ تو ایسے وقت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نصیحت فرمائی کہ اگر وہ چھوڑ بھی دیتے ہیں تو اللہ رب العزت کو کے اوپر یقین رکھیں، اللہ رب العزت۔ اور اگر وہ دونوں یعنی میاں بیوی ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں، یعنی وہ دونوں سمجھ رہے کہ اب ہمارا نبھاؤ نہیں ہو سکتا، ہم دونوں کے مزاج الگ الگ ہیں، حالانکہ دونوں مسلم ہیں لیکن مزاج الگ الگ ہیں، نہیں مل رہی ہم لوگ کی، اور ہم الگ ہی ہونا چاہتے ہیں، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ انہیں اجازت دی، تو اللہ اپنے فضل سے ہر ایک کو دوسرے سے بے نیاز کر دے، یعنی مرد کو بھی دوسری عورت ملے گی اور عورت کو بھی دوسرا مرد ملے گا، بے نیاز کر دے گا۔ اور اللہ بڑی وسعت والا اور خوب جاننے والا۔ کیا جاننے والا؟ اللہ اپنے بندوں کی ضرورت کا جاننے والا، وہ ہماری ضرورت ہم سے زیادہ جانتا کہ میرے کس بندے کو کیا ضرورت۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگیں، جس نے اس قدر نعمتیں دی ہیں، جن نعمتوں کو نہ ہم گن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ جان سکتے ہیں۔ اگر کوئی نعمت نہیں ہے ہمارے پاس تو رات کی تنہائی میں اٹھ کر کے اس کے سامنے ہاتھ کہ اللہ تو میری ضرورت کو مجھ سے زیادہ بہتر جان۔ اللہ رب العزت سب کا نگہبان اور سب کا کار، سب کی ضرورتوں کو پورا۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں اسے بے نیاز کروں۔ آیت نمبر 132، اور آسمانوں میں وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے، سبحان، کہ تمہیں بے نیاز کرے گا۔ اور بتا رہا ہے اللہ رب العزت کہ آسمان اور زمین کے اندر جو کچھ ہے سب اللہ کا، اس کی ملکیت ہے، وہ جس کو چاہے گا جو عطا کرے۔ اور ہم نے تم سے پہلے جن لوگوں کو کتاب دی، تم سے پہلے تورات انجیل زبور جن لوگوں کو بھی کتاب دی، ان کو اور تم کو بھی یہی حکم دیا گیا
کہ تم اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار۔ ایک اور آیت جو سورہ توبہ میں اللہ نے فرمائی کہ تم تقوی اختیار کرو، اللہ تمہیں وہاں سے رزق دے گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں۔ ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہے اور اس کو پانے کے لیے حرام راستہ بھی ہے اور حلال راستہ بھی ہے۔ حلال راستے کے لیے ہمیں صبر کی ضرورت پڑ رہی ہے، تقوی کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ تو اگر ہم تقوی اختیار کر لیتے ہیں تو اللہ رب العزت وہاں سے رزق عطا فرمائے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا میں وہاں سے رزق اور حلال رزق اللہ رب العزت عطا فرمائے۔ دیکھیں آیت ایک دوسرے سے کتنی زیادہ کنیکٹ، اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے، یعنی اللہ کی مرضی کے بغیر تمہیں کچھ حاصل نہیں ہو سکتا، اور اللہ اگر دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا۔ اور ہم نے تم سے پہلے جن لوگوں کو بھی کتاب دی ان کو اور تمہیں بھی یہی حکم دیا، یعنی کتاب کے پیچھے راز کیا ہے، کتاب سے کیا چاہا جا رہا ہے، کیوں دیا کتاب، ان کو بھی دیا تھا اور تمہیں بھی، کیوں؟ تاکہ تم تقوی اختیار کرو، اللہ کا ڈر اختیار۔ یعنی یہ کتاب وہ نعمت ہے کہ جس کو اگر ہم غور و فکر کریں تو یہ تقوی ہمارے اندر حاصل، کیونکہ اللہ کی معرفت ہوگی، اور اللہ کی معرفت ہوگی تو اللہ کا ڈرا جائے گا۔ پھر اگر تم کفر کرو گے، اگر تم تقوی اختیار نہیں کرتے، انکار کرتے ہو تقوی کا اور اپنی ضرورتوں کو حرام طریقے سے پورا کرنے کی کوشش کرتے ہو، اللہ کا ڈر نہیں رکھتے ہو، تو اللہ فرماتا پھر اگر تم کفر کرو گے تو بے شک آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی۔ خبردار اگر تم تقوی اختیار نہیں کرو گے تو یہ مت سمجھو کہ تمہیں جو چاہو گے تو مل جائے گا، ملے گا وہی جو اللہ چاہے گا، کیونکہ آسمان اور زمین کی جو کچھ چیزیں ہیں سب اللہ کی۔ پھر سے بتا دیں، پھر اگر تم کفر کرو گے تو بے شک آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی، اور اللہ بہت بے پرواہ اور قابل تعریف ہے۔ اگر تم کفر کرو گے یعنی انکار کرتے ہو اس کی عبادت کا، تو اللہ رب العزت کو بھی تمہاری کوئی پرواہ نہیں، اللہ محتاج نہیں ہے تمہاری عبادت کا، تمہاری عبادت سے اللہ کی کوئی شان نہیں بڑھتی، اللہ کی شان ویسی ہی بہت بڑی ہے۔ یعنی اللہ زبردستی اپنی عبادت نہیں کرانا چاہتا، تم اگر کرنا چاہتے ہو تو اللہ رب العزت، جب بندہ اللہ کو دل میں یاد کرتا تو اللہ بھی اس کو یاد کرتا، جب بندہ چل کر کے آتا اللہ دوڑ کر کے آتا، ایک قدم آتا اللہ 10 قدم آتا۔ بتانے کا مطلب یہ، تم اگر اکڑ دکھاؤ گے، تم اگر اس کے طرف نہیں جھکنا چاہو گے، کفر کرو گے، تقوی اختیار نہیں کرنا چاہو گے، تو خبردار ہو جاؤ کہ اللہ بہت بے پرواہ اور قابل تعریف ہے۔ جیسے سورہ ابراہیم آیت نمبر 8 کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم اور جتنے اور لوگ زمین میں ہیں سب کے سب ناشکری کریں تو بے شک اللہ بھی بے نیاز اور قابل تعریف۔ اس کی تو تعریف بہت بڑی، ہماری اس ارتھ کی ہی کیا وقت ہے اس اسپیس کے اندر، اس آسمان کے سامنے، تو یہ پورے کے پورے اسپیس والے، ارتھ والے، زمین والے اللہ کی اگر حمد و ثنا اور اس کی عبادت کرنے لگے تو اللہ کی کوئی شان بڑھنے والی نہیں، اور یہ سارے کے سارے کفر کریں تو اللہ رب العزت کی کوئی شان گھٹنے۔ اللہ نے فرمایا سورہ ابراہیم آیت نمبر 8 کے اندر اگر تم اور جتنے اور لوگ زمین میں ہیں سب کے سب ناشکری کریں تو بے شک اللہ بے نیاز اور قابل تعریف، انہیں کوئی پرواہ نہیں تمہاری۔ سورہ تغابن آیت نمبر 6 میں اللہ نے فرمایا تو انہوں نے انکار کر دیا اور منہ پھیر لیا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی بے نیازی، اور اللہ تعالیٰ تو ہے ہی بہت بے نیاز سب بے نیازوں سے۔ اگر وہ رخ پھیر لیتے ہیں تو اللہ بھی بے نیاز، اللہ بھی اس کو چھوڑ دے۔ آج کی کلاس کی آخری دعا ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وکیلا، اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے۔ بار بار اللہ رب العزت اس بات کو یاد دے، اور اللہ بطور کارساز کافی، وہ ہے کارساز، ہم سب کا کارساز وہی۔ ہم کسی کو اپنے سے حقیر نہ سمجھے اور ہم کسی کو اپنا کارساز نہ کہ میں اس کو کھلا رہا ہوں، میں پلا رہا ہوں، میں اس کو پال رہا ہوں، جیسے اکثر مرد عورتوں کو تانا دیتے ہیں کہ میں کھلا رہا ہوں، میں پال رہا ہوں۔ نہیں، یہ ہماری بھی ضرورت اور ان کی بھی ضرورت اللہ پوری کرنا، اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا، اور اللہ بطور کارساز کافی۔ پھر اللہ فرماتا ہے اے لوگو اگر اللہ چاہے تو تمہیں مٹا کر تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے، اور اللہ اس بات کو پوری طرح قدرت رکھتا ہے۔ اللہ اس بات کی پوری طرح قدرت، یعنی اگر تم نے روگردانی کیے، نافرمانی کیے، اللہ تمہیں مٹا دے گا اور دوسری قوم کو لے آئے گا، کوئی کیا کر سکتا۔ یہ دنیا اللہ کی ہے اور حکم بھی اسی، جیسے دوسرے سورہ محمد آیت نمبر 38 کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اور اگر تم منہ پھیرو گے، یعنی تم حکم کو پورا نہیں کرو گے، تقوی اختیار نہیں کرو گے، اگر تم منہ پھیرو گے تو وہ تمہاری جگہ اور لوگوں کو لے آئے گا، اور وہ تمہاری طرح سے نہ ہوں، یعنی تم اگر انکار کرو گے تو اللہ مٹا دے گا، دوسرے لوگوں کو لے آئے گا۔ آج ہم مسلمان غرور نہ کریں کہ ہم مومن ہیں اور ہم ہی قرآن اور حدیث کے جاننے والے فلا فلا، اگر ہم نافرمانی کریں گے اللہ مٹا دے گا، فرما دیا اللہ نے، اور دوسرے لوگوں کو لا لے گا جو تمہارے جیسے نااہل۔ جو شخص دنیا کا ثواب چاہتا ہو، من کانا یرید ثواب الدنیا، اور جو شخص دنیا کا ثواب چاہتا تو اللہ کے پاس تو دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب
موجود ہے اور اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے. یعنی کوئی شخص جو بھی عمل کر رہا ہے اس سے وہ صرف دنیا چاہتا ہے یا وہ دعا بھی کرتا ہے تو صرف دنیا کی. تو اللہ رب العزت نے اسے سمجھائش دی کہ اللہ کے پاس دنیا اور آخرت دونوں ہیں تو دونوں کیوں نہیں مانگتا. تو ہمیں چاہیے کہ دنیا اور آخرت دونوں مانگے. لیکن کوئی شخص ہے جو آخرت نہیں مانگتا صرف دنیا مانگتا ہے تو اس کے لیے کیا سزا ہے؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 200 202 تک بھی پڑھتے ہیں. پھر بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ سے التجا کرتے ہیں مطلب دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم کو دنیا میں ہی عطا کر دے. مطلب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو دنیا میں ہی عطا کر دے. ایسے لوگوں کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں. تو اللہ رب فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ. اور بعض ایسے ہیں کہ جو دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار کہ اللہ ہمیں دنیا بھی عطا فرما اور آخرت بھی عطا فرما اور جہنم کی آگ سے بچا لے. تو اللہ فرماتا ہے یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کاموں کا حصہ ہے. تو دنیا اور آخرت اللہ رب العزت سے دونوں مانگنے والا اللہ رب العزت اس سے خوش ہوتا ہے. اور جو آخرت کا ایمان نہیں رکھتا اور صرف دنیا مانگتا ہے تو اللہ اس کو دنیا جتنی چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ. لیکن مومن کی یہ صفت بتائی گئی کہ وہ اللہ سے دنیا بھی مانگتا ہے اور آخرت بھی مانگتا ہے کیونکہ اللہ کے پاس دونوں ثواب اور وہ جہنم کی آگ سے بھی پناہ مانگتا ہے. اس بندے کی اللہ رب العزت نے کہا کہ مومن اور تعریف کی. سورہ شعراء آیت نمبر 20 بھی آپ دیکھ لیں اسی ضمن میں اور سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 18 سے 21 تک کہ جو شخص دنیا کی آسودگی کا خواہش مند ہو مطلب دنیا کی نعمتیں چاہتا ہو تو ہم اس میں سے جسے چاہتے ہیں اور جتنا چاہتے ہیں جلد دے دیتے ہیں پھر اس کے لیے جہنم مقدر بن جاتی ہے. مطلب وہ آخرت نہیں مانگتا صرف دنیا مانگتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو دنیا ہی دے دیتا ہے اور جتنا چاہتا ہے اتنا دنیا دیتا ہے اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں. اور جو شخص آخرت کا خواہش مند ہو اور اس میں اتنی کوشش کرتا ہے جتنی اسے لائق ہے اور وہ مومن بھی ہو تو ایسے ہی لوگوں کی کوشش ٹھکانے لگتی ہے یعنی اللہ قبول کرتا ہے. تو دنیا اور آخرت دونوں اللہ رب العزت تیار میں ہیں تو ہمیں دنیا اور آخرت دونوں کا اللہ رب العزت سے سوال کرنا چاہیے. جو آج کی آخری آیت تھی پھر سے دیکھیں. جو شخص دنیا کا ثواب چاہتا ہو تو اللہ کے پاس تو دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب موجود ہے اور اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے. سمیع بس آج کی کلاس میں جو رکوع پڑھی گئی رکوع نمبر 16 اس کا خلاصہ 1 منٹ کے اندر دیکھ لیں. مقصد زندگی آیت نمبر 134 سے پتہ چلا آخرت کے بدلے کے لیے عمل کرنا چاہیے. آخرت کے بدلے کے لیے ہر عمل کرنا چاہیے. اللہ ہمارا رب ہے. اس تعلق سے آیت نمبر 127 کے اندر اللہ تعالیٰ ہدایت کرتا ہے کہ تم یتیم کے ساتھ انصاف پر قائم رہو. دوسرا آیت نمبر 128 128 جو بھلائی انسان کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے چھپی نہیں رہے گی. مطلب جو بھی بھلائی کرے گا اللہ رب العزت اس کو عطا فرمائے گا. آیت نمبر 127. آیت نمبر 129 اگر تم اصلاح کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تو اللہ تعالیٰ بڑا ہی بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اس طریقے سے 5واں اللہ اگر شوہر اور بیوی ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ہر ایک کو اپنی وسعت سے بے نیاز کر دے. آیت نمبر 130. 6واں اللہ تعالیٰ وسعت والا اور حکمت والا ہے. 130 نمبر آیت سے 131 نمبر آیت سے آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ کا ہے. جو کچھ آسمان اور زمین کے اندر ہے اللہ رب العزت کا ہے. 8واں اللہ تعالیٰ نے اب بھی اور پچھلے اہل کتاب کو ہدایت دی ہے کہ اللہ کا ڈر اختیار کرے اللہ کا تقوی اختیار. آیت نمبر 131 میں ہی 9واں پوائنٹ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے ہر تعریف کا مستحق اللہ سبحانہ وتعالیٰ. 10واں اللہ تعالیٰ ہی کارساز کافی ہے. وہی ہم سب کا کارساز ہے. وہی ہماری عزت اور ذلت کا وہی ہماری رزق کا بیماری اور اچھائی کا سب کا مالک ہے. سورہ نساء آیت نمبر 133. اللہ تعالیٰ چاہے تو سب لوگوں کو ہٹا کر اور لوگوں کو لے آوے اور وہ اس پر قدرت ہے. آیت نمبر 134. اللہ تعالیٰ کے پاس ثواب دنیا بھی ہے اور ثواب آخرت بھی. تو ہمیں اللہ سے دونوں چیز مانگنا چاہیے. 13 اللہ تعالیٰ سمیع اور بصیر ہے. آیت نمبر 134. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رہنما ہیں. ان آیتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی حدیث سے کیا ملتی ہے؟ سورہ نساء آیت نمبر 123. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کے حقوق کی حفاظت کرنی سکھائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کرنے کی ترغیب دلائی کہ آپس میں صلح کرو. آیت نمبر 128. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رویے کی اصلاح کرنے کی ترغیب دلائی. آیت نمبر 129. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زوجین یعنی میاں بیوی کے
معاملے کو کی اصلاح کرنے کا حکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کے لیے عمل کرنے کی ترغیب دلائی۔ آیت نمبر 114۔ کامیاب لوگوں کے رویے، نمبر 1، یتیم کے ساتھ انصاف کرنا، یہ کامیاب انسان، بھلائی کرنے والا، صلح کرنے والا، احسان کرنے والا، اللہ سے ڈرنے والا، بیویوں کے درمیان عدل کرنے والا، اصلاح کرنے والا، آخرت کا بدلہ چاہنے والا۔ یہ آیت نمبر 127 سے 134۔ ناکام لوگوں کے رویے، یعنی یہ لوگ تھے جو تباہ اور برباد ہونے والے۔ ناکام لوگوں کے رویے، آج کی کلاس میں ہمیں پتہ چلا، یتیم لڑکیوں کا حق ادا نہ کرنا، بیویوں سے بدسلوکی اور بے رخی اختیار کرنے والا، بیویوں کے بیچ میں انصاف نہ کرنے والا، ایک بیوی کی طرف سے دوسرے کی طرف توجہ نہ دینے والا، دنیا کا بدلہ چاہنے والا۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق مالک جو بھی ہم نے پڑھا اچھے لوگوں کے رویے، وہ سارے رویے ہمارے اندر داخل فرما دے۔ برے لوگوں کے جو رویے ہم نے پڑھا، اے اللہ ان سے ہم محفوظ کر لے۔ اے اللہ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا اس پہ ہمیں مزید غور و فکر توفیق عطا فرما۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ، ایمان اخلاص اور عمل صالح کے اوپر ہمیں زندہ رکھ، ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔